13واں درس ہے سورۃ آل عمران کی 102 نمبر آیت کریمہ ہے یہ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تمہیں موت آئے تو تم مسلمان اسلام کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ اللہ جل شانہ اتنا کریم ہے انسان کے ساتھ کہ انسان کے تمام ادوار میں ہر دور میں اللہ جل شانہ نے انسان پر اپنا کرم اور احسان فرمایا۔ انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ جل شانہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو پیدائش انسان سے پہلے اللہ جل شانہ نے انسان کی تکریم و تعظیم کا اعلان فرما دیا اور فرشتوں کو بتا دیا کہ میں جسے بنا رہا ہوں وہ میرا خلیفہ ہوگا، میرا نائب ہوگا۔ یہ اس نے انسان کی تخلیق اور اس دنیا میں انسان کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ پاک نے انسان پر احسان فرما دیا۔ پھر اللہ جل شانہ کی یہ قدرت کاملہ ہے کہ جب اللہ جل شانہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو صرف کن فرما دیتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب اللہ پاک کسی چیز کو بناتا ہے تو صرف ارادہ فرماتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے انسان کو بنا سکتا تھا، کن کہتا انسان خود بخود بن جاتا، لیکن انسان کی تکریم اور تعظیم کا یہ عالم اللہ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ لما خلقت بیدیا، کہ ہم نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ وہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں، اللہ کی وہ صورت نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن وہ اس کی قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ نے انسان کو کن کہنے کے بجائے اللہ نے اس کی تخلیق اپنے مبارک ہاتھوں سے فرمائی۔ اور پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اللہ نے انسان میں اپنی روح پھونک دی، اپنے ہاتھوں سے بنایا، پیدائش سے پہلے اس کا اکرام کیا اور پھر اس میں اپنی روح پھونکی۔ اور جب انسان کو بنا لیا تو اللہ جل شانہ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب انسان کو بنایا تو اسے مسجود ملائکہ بنا دیا، فرمایا کہ اس کو سجدہ کرو۔ اب یہ اس کی تکریم تھی کہ تخلیق سے پہلے اس کے خلیفہ ہونے کا اعلان، اور تخلیق کے بعد اس کو مسجود ملائکہ بنا دیا کہ فرشتے اس کو سجدہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے انسان کو تمام علوم سکھائے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام علوم عطا فرما دیے۔ اب یہ بھی اس کا احسان تھا کہ اگر اللہ انسان کو علم عطا نہ فرماتا تو انسان اس دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج ہماری جو موجودہ ایجادات ہو رہی ہیں، نئی انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کے فائدے کے لیے جتنی بھی چیزیں بن رہی ہیں، ان تمام کا علوم اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی سرشت میں ڈال دیا تھا، اور پھر اس کا مقابلہ کروایا فرشتوں کے سامنے کہ تم بتاؤ ان اسماء کے نام تو فرشتے نہیں بتا سکتے، اور آدم علیہ السلام کو یہ بھی فرشتوں پر فوقیت عطا فرما دی کہ ان کے پاس وہ علم نہیں جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، یعنی انسان کو جو اللہ نے علم فرمایا۔ پھر اس کے بعد اب رہائش کا مسئلہ تھا تو اللہ جل شانہ نے سب سے خوبصورت جنت جو بنائی اس میں آدم علیہ السلام کو رہنے کے لیے حکم فرما دیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جو ہے یہ جنت میں رہ جاؤ اور جو مرضی ہے کھاؤ سوائے ان چیزوں کے جس سے میں نے تمہیں منع فرما دیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ اب پھر اس کے بعد جب فرشتے نے سجدے کر لیا،
شیطان مردود ہو گیا تو شیطان کی یہ کوشش تھی کہ وہ آدم جس کی وجہ سے میں مردود ہو گیا وہ جنت میں نہیں رہنا چاہیے، اسے جنت سے نکالنا چاہیے، کیونکہ شیطان کو تو جنت کا علم تھا، جہنم کا بھی علم تھا۔ پھر اس نے آدم علیہ السلام کو غلط رائے دی اور آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے پھر اس حکم عدولی سے ان کو زمین پر بھیج دیا، لیکن وہاں بھی اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کو بھجوا دیا اور اس کے بعد اس کی خبر نہیں کی۔ اس کی شان کریمی دیکھیے کہ پھر وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ اور تم تک میری ہدایت آتی رہے گی، اور جو ہدایت پر عمل کرتا رہے گا اس کو دنیا چھوڑنے کا خوف نہیں ہوگا، نہ میری بارگاہ میں حاضر ہونے کا خوف ہوگا، نہ دنیا چھوڑنے کا اس کو غم ہوگا۔ تو پھر یہ اللہ کے احسانات ہیں انسان پر کہ تخلیق سے پہلے کا دور ہو، اس کے تخلیق کا وقت کا دور ہو، تخلیق کے بعد کا دور ہو، پھر اس دنیا میں آنے کا دور ہو، ہر جگہ اللہ پاک نے انسان پر احسان فرمایا۔ پھر جب انسان دنیا میں آ گیا تو پھر موسموں کا تغیر و تبدل، انسان کے کھانے کی چیزیں، سبزیاں، پھل، اجناس، اور پھر اس طرح انسان کی سواری کے لیے چیزیں پیدا کی، پھر انسان کی حفاظت کے لیے چیزیں پیدا کی، مکانات، لوہا پیدا کیا انسان کے فائدے کے لیے۔ آج دنیا میں انسان جتنا بھی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے وہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی نہیں، اللہ جل شانہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے انسان فائدہ لیتا ہے۔ آج اگر اے سی چلاتے ہیں اور اس میں لوہا لگاتے ہیں تو اللہ نے لوہا پیدا کیا ہے تو ہمیں اس سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس کرسیاں، میزیں اور بہترین مکان بناتے ہیں تو اس کے لیے لکڑی، لوہا، سیمنٹ، یہ تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں، انسان نے نہیں بنائیں۔ انسان نے ان کی ترتیب بنائی ہے، اور اس ترتیب سے جیسے آدم علیہ السلام کو جو علوم عطا فرما دیے گئے تھے۔ اور پھر انسان کی اس دنیا میں رہنے کا طریقہ، اور پھر اللہ کو یہ بھی خیال ہے کہ میرا یہ بندہ جو ہے یہ جب واپس میرے پاس آئے تو یہ نہ ہو کہ پھر یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر جہنم میں چلا جائے، تو پھر اس نے انسانیت کے لیے 1,24,000 پیغمبر، رسول اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا، جو انسانیت کی فلاح کے لیے اور شیطان سے بچنے کے لیے انسان کی رہنمائی فرماتے رہے۔ اور پھر سب سے آخر میں ہم لوگوں پر جو اللہ نے احسان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، کہ اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی وہ ہم میں سے اپنا رسول بھیجا جو ہمیں راہ ہدایت دکھاتا ہے، جو اہدنا الصراط المستقیم دکھاتا ہے ہمیں۔ پھر اللہ نے ہمیں قرآن سے مستفیض فرمایا، جو قرآن رہتی دنیا تک، قیامت تک انسانیت کے لیے رہبر اور رہنمائی کا کام کرتا ہے، اور ہمیں ہر جگہ اس کی رہنمائی ملتی ہے۔ یہ اللہ کے احسانات ہیں۔ اب اس کے بعد پھر قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے یہ بھی ہمیں تلقین کر دی کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب بھئی اللہ سے ڈرنے کا کیا ترتیب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اور کس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے؟ اب یہ سب سے بڑی توحید ہے۔ اگر کوئی انسان ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہے اور اسے وہاں برائی کا موقع میسر آ سکتا ہے، اسے دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، اس پر قدغن بھی کوئی نہیں، اس پر جرم بھی کوئی ثابت نہیں ہو سکتا، مواقع بھی میسر ہیں اور بیٹھا بھی اکیلا ہے اور گناہ کر سکتا ہے، اب جب اس کے دل میں یہ خیال آ جائے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ گناہ نہیں کرے گا، یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا۔ پھر دنیا میں انسان اس طرح زندگی کرے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ انسان کی زندگی کے کئی ادوار ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ انسان کی تخلیق سے پہلے کا دور، پھر انسان کی تخلیق کا وقت، پھر انسان کی تخلیق کے بعد دنیا میں آنے کا، پھر انسان عالم ارواح میں رہا، پھر عالم دنیا میں آیا، اب پھر اس کے بعد عالم برزخ میں جانا ہے۔ ہر انسان پر موت طاری ہونی ہے، اور موت کی سختی کا یہ عالم ہے کہ سیدنا مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کسی نے
کہ امیر المومنین یہ فرمائیں کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس طرح کسی انسان کو 300 خنجر تلواریں اکٹھے مار دیے جائیں تو جتنی اس کی تکلیف ہوگی، روح کے نکلنے کی تکلیف انسان کو اتنی ہوتی ہے۔ اب ہم ان مراحل سے بھی گزرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارا قبر کا راستہ ہے، پھر قبر کی اندھیری رات ہے، پھر وہاں ممکن نکیروں کے سوالات و جوابات ہیں، وہاں سے گزرنا ہے، پھر اللہ جانے کتنے 100 سالوں کی، ہزاروں سالوں کی، لاکھوں سالوں کی زندگی ہمیں قبر میں رہنا ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے ہمیں حشر میں جانا ہے، اور حشر میں ہمیں کھڑا ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر پرصراط سے گزرنا ہے۔ یہ کتنے انسان کے ادوار ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں پہلے آگاہ فرما دیا کہ تمہیں ان تمام مراحل سے گزرنا ہے۔